فرمایا کہ جو بندہ 2 تسبیح روزانہ سورت قل ہو اللہ کی پڑھے گا، سب سے پہلا فائدہ ہے اللہ پاک 300 دروازے غضب کے اس سے بند کر دیں گے، قہر کے، دشمنی کے، انتقام کے، شر کے، دشمن کے۔ اللہ 300 دروازے اس سے بند کریں گے اس دن جس دن 200 دفعہ سورت اخلاص پڑھے گا، قل ہو اللہ پڑھے گا۔ آپ چلتے پھرتے پڑھ لیں، حتیٰ کہ وضو نہیں ہے زبان پاک کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے 9 فائدے بتا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ 2 تسبیح سورت قل ہو اللہ کی۔ دوسرا فائدہ فرمایا کہ جو بندہ 2 تسبیح روزانہ قل ہو اللہ کی پڑھتا ہے، اللہ 300 رحمت کے دروازے اس پہ کھول دیتے ہیں۔ تیسرا فائدہ غور سے سننا، 300 رزق کے دروازے کھول کے اللہ اس سے غیب سے رزق عطا فرمائے، 300 رزق کے دروازے کھول۔ چوتھا فائدہ ذرا غور سے سننا، اللہ بغیر محنت کے علم عطا فرمائے گا، اور اپنے علم میں سے بغیر محنت کے، لدنی علم، وحبی علم، وحبی غیبی علم، لدنی وحبی علم، کس کے؟ بغیر محنت کے اللہ علم عطا فرمائے گا اپنے علم میں سے، اور اللہ حلم عطا فرمائے گا اپنی حلم میں سے، اللہ سمجھ عطا فرمائے گا اپنی سمجھ میں سے۔ اور 5واں فائدہ 66 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ 66 جو 2 تسبیح سورت قل ہو اللہ پڑھے گا، 66 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملے گا اسے۔ اور اس کا 6واں فائدہ ہے 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اس کا 7واں فائدہ، اللہ جنت میں 20 محل عطا فرمائیں گے، 20 بنگلے، 20 محل، اور ہر محل میں یاقوت، مرجان، زمرد، عقیق، اور ہر بنگلے کے محل کے 70,000 دروازے ہوں گے، اور اس میں 70,000 نعمتیں ہوں گے، اور اس میں 70,000 دسترخوان ہوں گے، اور یہ اس شخص کے لیے ہوگا جو صرف 2 تسبیح سورت قل ہو اللہ پڑھے۔ اور 8واں فائدہ جو 2 تسبیح سورت قل ہو اللہ پڑھے گا، سورت اخلاص پڑھے گا، 8واں فائدہ ہے 2000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور آخری 9واں فائدہ، آخری فائدے میں تو میں نے مزہ آ گیا، آخری فائدہ کمال فائدہ۔ لحد میں جو مشکل کشا آ گیا، لحد میں جو مشکل، مجھے مرنے کا بھی مزہ آ گیا۔ سرانے جو بیٹھے تھے میری سرکار، نکیرین کو بھی حیا آ گئے۔ سرہانے جو بیٹھے تھے میری سرکار، نکیرین کو بھی حیا آ گیا۔ محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، محمد 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 میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی۔ حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی۔ اب سنیں یہ سورت اخلاص کہاں کام دے گی؟ یہ قبر میں، یہ زندگی میں، فرمایا کب ایک حسین آدمی ہوگا، قبر میں ساتھی بن جائے گا، اس کو نکیرین کے سوالوں کے جواب دے گا، اور یہ بندہ ٹھاٹ سے ہوگا۔ جب سانس کچھ بحال ہوگا، سانس میں سانس آئے گا، پوچھے گا تو کون ہے؟ یاد نہیں ہے، میں وہ قرآن ہوں جو تو پڑھتا تھا، تو مجھے نہیں بھولا، میں تجھے نہیں بھولا۔ اب سنیں 9واں اور آخری فائدہ جو اس کا بتا رہا ہوں، بہت فائدے ہیں، میں نے اس کے 9 فائدے بتائے ہیں۔ میں جب مرے گا اس کے جنازے میں 1,10,000 فرشتے شامل ہوں گے۔ کہتے ہیں میرے پر قرضہ بہت زیادہ، پچھلی 11 جمعراتیں میں مستقل آیا، طلب تڑپ سے شامل ہوا، سورت اخلاص پڑھی دعا میں، اور کہا میرا قرضہ ختم ہو۔ قرضہ اور ایک چیز میری درخواست اور منت ہے، جس کا قرضہ ہوتا تھا اور اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، 2022 کا 11 جمعراتوں میں نے حاضری دی۔ کہتے ہیں اللہ نے بہت دیا، یہ بہت کو ذرا زور دے کے کہا، پھر کہیں کیا دیا؟ دیکھو نا، ہاتھ بھی ایسے کرتے ہیں اور بہت کو ایسے کہا، باقی ملتا ہے بہت رزق۔ سیانے لوگ نا بتاتے نہیں ہیں بھئی کیا ملا، کیسے ملا، انہیں کہا بہن دوست دشمن سارے بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بہت مل۔ ہاں صحیح بات،
کتنی عمر ہے؟ 50 سال تو ہوگی، 64 سال ہے، انڈیا آیا بندہ ہے 64 سال، بہت باقی ملتا ہے۔ جمعرات کی حاضریاں ہوں، سورت قل واللہ پڑھنے والے مخلص ہوں، اور تازہ تازہ لڈو سامنے پڑے ہوں، کیوں جی لڈو ہیں فریش لاجواب تازہ، گھر پہنچنے سے پہلے تو نہیں کھا جاتے، وہ تو لڈو تو بانٹ کے کھانے ہیں، جو جتنا بانٹے گا اتنا ملے گا، جو جتنا بانٹے گا اتنا پائے گا، جو جتنا بانٹے گا اتنا زیادہ اس کے اوپر چھاؤں ہو جائے گی، بارش ہو جائے گی، عزت برکت دولت رزق صحت کامیابی ہوگی، وہ تو بانٹ کے ملتا ہے نا، اکیلا تو ملتا ہی نہیں، بانٹ کے ملتا ہے۔ اور جمعرات کی حاضری کس کو کیا ملا؟ جی کہتے ہیں 2 سال سے ٹرمینیٹ تھا، مجھے نوکری سے انہوں نے فارغ کر دیا، فائل نہیں جاتی تھی، بس جمعرات کی حاضریاں اور کام بن گئے، اللہ کی مہربانی سے کام ہو گیا۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ یہ عمل ہے کیا، اور آپ مل کے بیٹھے کس لیے، اور پوری دنیا میں ہمارے کتنے مخلصین ہیں جو مل کے اس درد کو لے کر بیٹھے، اور کتنے مخلصین ہیں جو مل کر اس غم کو لے کر بیٹھے، سوچیں تو صحیح۔ اور آپ ان نصیبوں والوں میں، آپ ان مقدر والوں میں، آپ ان خوش نصیبوں میں ہیں جن کو یہ سعادت دولت عزت خیریں اور برکتیں ملی ہیں، آپ ان خوش نصیبوں میں سے، آپ ان خوش نصیبوں میں سے، ہاں آپ ان خوش نصیبوں میں سے۔ 2 تسبیح، کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے آپ سے باتیں کروں، آپ کی سنوں، اپنی سناؤں، یہ آپ کی سن رہا ہوں۔ 11 مرادوں کے لیے 2 تسبیح سورت اخلاص کی آپ نے پڑھی، پھر کہتے ہیں ایک تو میں 23 سال سے کرائے کے مکان میں تھا، پہلی نعمت کیا ملی؟ اللہ نے اپنا گھر دیا، جمعرات کی حاضریاں دی، اور اپنے مقام پہ 2 تسبیحاں کس کی پڑھی؟ سورت اخلاص کی، قل هو اللہ کی۔ اور پہلا فائدہ یہ بتایا کہ 23 سال سے کرائے پہ تھا، اللہ نے اپنا گھر دیا، اور اس کے بعد عمرے کی سعادت ملی۔ کہہ رہے میری پوری فیملی اور ہم نے پھر اور زیارات بھی کی اور سفر بھی کیے، عمرے کی سعادت بھی لی، گھر بھی ملا، سورت اخلاص کی برکت سے، سورت اخلاص کی برکت سے۔ اور کیا ملا کس کو؟ سورت اخلاص کا کوئی بتائے، سورت اخلاص میں بتائیں اور کیا ملا؟ اگر نہیں ملا تو پھر میں بھی اللہ سے معافی مانگوں، آپ بھی مانگیں کہ ہمارے مانگنے، ہمارے لینے، ہمارے گڑ گڑانے اور ہمارے بھیکاری بننے کی کمی ہے۔ اگر ملا ہے تو بتائیں، نہیں ملا تو نہ بتائیں کیا ملا۔ سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں، جمعرات کی حاضریاں دی، پھر اپنے مقام پہ سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں پڑھ کے مالدار انبیاء کو ہدیہ کی، اور مالدار صحابہ اور اولیاء اہل بیت کو ہدیہ کی۔ اللہ نے کہتے ہیں بے بہا دیا، بے بہا۔ مالدار انبیاء کون تھے؟ حضرت داؤد، سلیمان اور یوسف علیہ السلام۔ اور اہل البیت میں کتنی ہستیاں تھیں؟ مالدار۔ صحابہ میں کتنی ہستیاں؟ مالدار۔ اولیاء صالحین میں کتنی ہستیاں؟ مالدار۔ اور کہا کہ یہ پڑھ کے ان مالدار ہستیوں کو 2 تسبیح سورت اخلاص کی ہدیہ کی۔ اچھا یہ بتائیں 2 تسبیح پڑھنے میں وقت کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ ایک آواز 12 منٹ کی، ایک 20 منٹ کی، ایک 15 منٹ کی۔ اگر 15 منٹ میں آپ کو اور آپ کی نسلوں کو عزت برکت بخت دولت کے دروازے کھلے ملے تو روزانہ کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹوں میں کتنے منٹ ہیں؟ 1440۔ یہ ہمارے کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ اگر 24 گھنٹوں میں ان منٹ میں 1440، میں نے ایک تسبیح پڑھی ہوئی ہے اس لیے مجھے یاد ہے، ایک عمل تھا میں نے کیا تھا 1440 دفعہ روز عمل کرنا تھا، اور تصور یہ کرنا تھا کہ اللہ میرا ایک ایک منٹ تیری یاد میں گزر جائے، ایک ایک منٹ تیری یاد میں، کیونکہ 24 گھنٹوں میں منٹ کتنے بنتے ہیں؟ 1440۔ اب اس میں سے 15 منٹ نکال لیں۔ اچھا یہ بتائیں آپ کو آپ کی ذات کے لیے 15 منٹ نہیں ہے؟ بولے مشکل ہے۔ آپ کو آپ کی ذات کے لیے 15 منٹ اگر نہیں ہے تو اس سے بڑا ظلم کیا ہے، اس سے بڑی زیادتی کیا ہے؟ کہتے ہیں حادثات ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتے تھے، کہہ رہے ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، پھر کہا کہ میں نے 2 تسبیحاں سورت اخلاص کی روزانہ آپ کو اور آپ کے مرشد کو ان کو ہدیہ کرنا شروع کر دی۔
اللہ نے پھر سورۃ اخلاص کی برکت سے، کس کی برکت سے؟ سورۃ اخلاص کی برکت سے، میں اپنی ذات کی نفی کر رہا ہوں، سورۃ اخلاص کی برکت سے آج تک کہتے ہیں پھر حادثہ نہیں ہوا۔ کہتے ہیں میں جو درس میں سنتا تھا جا کے اپنی اماں کو بتاتا تھا، اور سورۃ اخلاص کے بارے میں بھی، سورۃ اخلاص کے فضائل، فوائد، برکات، کمالات، اماں کے ساتھ رب کا معاملہ کیا ہوا۔ اللہ نے خاتمہ ایمان پہ یوں کیا کہ عصر کی نماز پڑھی اور الوداع، اماں حق ہو گئے، اصل تو خاتمہ ہے۔ کہہ رہے میرا بھائی جو ہے ماں باپ کا نافرمان تھا، میں نے سورۃ اخلاص کی 2 تسبیحاں، کہنے لگے سورۃ اخلاص کی 2 تسبیحاں پڑھی، بس شروع کی ہدیہ کیا، اللہ سے مانگا، آج میرا بھائی ماں باپ کا فرما بردار۔ اچھا اس آواز نہیں آ رہی۔ حضرت عمر ابن خطاب کو ہدیہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ہدیہ کیا، جب حضرت عمر کو ہدیہ کیا تو پھر تو کام بڑا تیز ہو جاتا ہے، بڑا تیز ہوتا ہے کام۔ حضرت عمر کو ہدیہ کیا کہ امیر المومنین نگاہ فرمائیں، دعا فرمائیں، نگاہ فرمائیں، دعا فرمائیں، اگر نہیں مانگتا تو پھر کوڑے پہ ہاتھ فرمائیں، پھر کوڑا تو پھر عمر ابن خطاب کا کوڑا تو پھر اور بتائیں۔ کہا پچھلے سال حاضری دی سورۃ اخلاص کی جمعراتوں کی، اور نقش لگایا سورۃ اخلاص کا، تعویذ لگایا، اللہ پاک کا نظام کہ اللہ نے ساری مصیبتیں پریشانیاں دور کر دی۔ 2 نفل پڑھتا ہوں جب بھی کہتے ہیں مجھے میرے پاس مصیبت آتی ہے، پہلی رکعت میں سورۃ قل ہو اللہ کے بعد، سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص کتنی بار؟ 3 بار، دوسری رکعت میں بھی 3 بار، پھر بعد میں کہتے ہیں سورۃ یاسین پڑھتا ہوں، کام ہو جاتا ہے۔ انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص میں ہے کیا، انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص کی طاقت کیا ہے، انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص کا اخلاص کیا ہے، انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص کی منزل کیا ہے، انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص کے اندر جب مجمع بیٹھ کے پڑھتا ہے پھر اللہ کی ذات، اس کی رحمت متوجہ کیسے ہے، انہیں علم۔ پھر وہ کام جو ہم زمین والوں سے نہیں منوا سکتے، آسمان والا پھر زمین والوں سے منوا کے دکھاتا۔ دل کس کے قبضے میں؟ دل کس کے قبضے میں؟ سمجھ نہ آئے تو 27 سال میں نہ آئے، 1997 سے اب تک سمجھ آ جائے تو 1 منٹ، 1 پل، 1 لمحے، 1 لہجے میں آ جائے، اسی کے قبضے میں دل ہیں، وہ دلوں کا مالک ہے۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہے، اور اس سے بڑی سعادت، اس سے بڑی سعادت کیا؟ اللہ سے منوا لے، اس سے بڑی نعمت کیا، اس سے بڑی سعادت کیا؟ آپ بھی بتائیں کہ کیا ہم روزانہ 2 تسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں؟ اچھا چلتے چلتے پڑھ لیں، کیا حرج، اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں، گڑ گڑا کے پڑھیں، بھکاری سائل محتاج بن کے پڑھیں، بڑی نعمت ہے، سعادت ہے۔ اگر چلتے پھرتے بھی پڑھ لیں، اور جمعرات کی حاضری کے ساتھ اگر 2 تسبیح ہو گئی، اس کی تاثیر ہی اور ہے۔ یہ تو آپ سال بھر کے لیے ایندھن لیتے ہیں، سال بھر کے لیے اپنا خرچ اکٹھا کرتے ہیں، جمعرات میں سارا سال ٹھاٹ سے بیٹھ کے کھاتے ہیں، اور سکون سے کھاتے ہیں، آرام اور راحت سے کھاتے ہیں۔ ایک اور چیز آپ کو دوں گا، حدیث میں آتا ہے، اس حدیث مبارکہ کو ذرا غور سے سنیے گا، میں آپ کو اور تحفہ دے رہا ہوں، بڑا قیمتی تحفہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں سال ایسے گزریں گے جیسے مہینے، اور مہینے ایسے گزریں گے جیسے ہفتے، اور ہفتے ایسے گزریں گے جیسے دن، اور دن ایسے گزرے گا جیسے شرارہ، چنگاری، آگ جلائے نا آگ، اس میں سے ایسے ایک چھوٹی سی چنگاری اوپر جاتی اور بجھ جاتی۔ 2018 آیا، پلکوں میں گزر گیا، 19 آیا اور ایک مہینہ بھی گزر گیا، اور باقی 11 مہینے رہ گئے، اور اس میں سے بھی چند دن اوپر ہو گئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں وقت کی برکت، دنوں کی برکت، زندگی کی برکت اور لا علاج بیماریوں سے چھٹکارا، تو آج ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے وقت میں برکت ہو۔ سنیں غور سے، عمر صحت مند چاہتے ہیں، لمبی عمر چاہتے ہیں، یا مختصر وقت میں برکت چاہتے ہیں؟ میں حیران ہوا، حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ، ان کا مزاج تھا کہ جب خط ان کا مرید ان کو لکھتا تھا تو اسی خط کی بیک پہ مختصر سا جواب لکھ کے بھیج دیتے تھے۔ اب ذرا جواب سنیں، سوال جو مرشد آپ کی دعاؤں سے، اللہ کی رحمت اور توجہ سے میں روزانہ 1.25 لاکھ دفعہ اس میں ذات کرتا ہوں اللہ، 1.25 لاکھ دفعہ نفی اسبات، 1.25 لاکھ دفعہ درود پاک، 1.25 لاکھ دفعہ استغفار، 10 پارے قرآن کے، 100 نفل، یہ معمولات
وہ प्राइमरी के टीचर भी थे, मस्जिद में 5 वक्त के इमाम भी थे, जुमा भी पढ़ाते थे, मुफ्ती थे, लोगों को मसाइल भी बताते थे, बाल बच्चे बहुत सारे थे, उनकी रोजी रोजगार के लिए मेहनत भी करते थे, स्कूल में वक्त भी देते थे और ये मामूलात भी करते थे। एक अक्ल इंसानी तो नहीं मानती कि ये क्या है, लेकिन रब जिसके वक्त में बरकत दे दे, अल्लाह के लिए कौन सी देर है। हम तो अपने वक्त में बरकत ही छिनवा बैठे, हमारे वक्त में बरकत ही खत्म, हमारी जिंदगी में बरकत ही खत्म, हमारे लम्हों और सातों में बरकत ही खत्म हो गए। हम तो बरकत छिनवा बैठे। जो शख्स ये चाहता है कि उसकी जिंदगी में बरकत, उसके वक्त में बरकत, उसकी सेहत में बरकत, हर वक्त मरीज है बेचारा, एक बीमारी से निकला दूसरी, दूसरी से निकला तीसरी, एक रोग से निकला दूसरी, दूसरे रोग से निकला तीसरी, हर पल का रोगी ही रोगी है। घर मेडिकल स्टोर बना हुआ है, कभी हकीम की दवाएं, कभी डॉक्टर की दवाएं, कभी इधर की दवाएं। सेहतमंद जिंदगी चाहते हैं, लाइलाज बीमारियों से नजात चाहते हैं, वक्त और सेहत में बरकत चाहते हैं, जिंदगी और लम्हों में बरकत चाहते हैं, तो अपनी नमाज की पहली रकत में अलम नशरा, दूसरी रकत में अलम तरा कैफा पढ़ें और जिंदगी का लुत्फ उठाएं। नमाज की पहली रकत में सूरत अलम नशरा और नमाज की दूसरी रकत में सूरत अलम तरा कैफा फील ये पढ़े और अल्लाह की कुदरत और रहमत देखें और अल्लाह का फजल और करम देखें। अपनी नमाज की रकतों में अगर आप इमाम के पीछे हैं फिर नहीं, अगर इनफरादी कोई नमाज है, वो सुन्नत है, वो खुदा ना खास्ता फर्ज कजा हो गए हैं, जमात चूक गई है ना चाहते हुए, आपके कोई भी नमाज है, सुन्नतें हैं, आप पहली रकत में अलम नशरा और दूसरी रकत में अलम तरा कैफा फील ये पढ़े। बरकतों के अल्लाह दरवाजे खोलता है और रिज़्क़ की बरकत होती है, अनोखी बरकत होती है। मुझे एक साहब कहने लगे मेरा 1 करोड़ ऐसे बन जाता है, पता नहीं चलता, करोड़ ऐसे बन जाता है। मैं सच कह रहा हूं, ऐसे बन जाता है, मुझे पता नहीं चलता मैं कहां से बन गया। अल्लाह ने वो बरकत के खजाने मुझे दिए हैं। अल्लाह से एक चीज मांगा करें, अल्लाह आज जो तूने मुझे बरकत का जर्रा दिया है, अल्लाह मेरी नस्लों तक रखना, छीन न लेना। हाँ अल्लाह मुझे अगर तूने बरकत का जर्रा दिया है, अल्लाह ये मुझे नस्लों तक देना, अल्लाह मुझसे छीन न लेना। तो बरकतों के दरवाजे अल्लाह खुलवा दे, लाइलाज बीमारियों से निजात दे दे, वक्त में बरकत, जिंदगी में बरकत, सांसों में बरकत, सेहत में बरकत, दौलत में बरकत, पैसे में बरकत, नस्लों में बरकत। बरकत कभी खत्म नहीं होती, कसरत खत्म हो जाती है। कुत्ती कितने बच्चे देती है? 7, 10, 11। और बकरी कितने बच्चे देती है? 1, कोई 2। अल्लाह ने आंखों से दिखाया है कि बकरी में बरकत है। उसकी वजह यह है कि बकरी में हलाल है और बरकत है, और कुत्ते में कसरत है और हराम है। अल्लाह कुत्तों को खत्म करके दिखाता है, अल्लाह हलाल को बढ़ा के आंखों से दिखाता है। पहली रकत में सूरत अलम नशरा और दूसरी रकत में सूरत फील। कमाल चीज है, रिज़्क़ में बरकत और सेहत में बरकत। कितने लोग हैं मुझे उन्होंने बताया, उन्होंने जब से पढ़ना शुरू किया लाइलाज बीमारियां खुद हमें छोड़ जाती हैं, डर जाती हैं। इस वजीफे में इतनी ताकत, इतनी तासीर और इतनी कुव्वत है। पहली रकत में अलम नशरा और दूसरी रकत में अलम तरा कैफा फील। क्या कमाल है इसमें, क्या तासीर। मामूल बनाएंगे और इससे एक अनोखी रूहानी कैफियत शुरू होती है। अगर मैं इसके वाकयात बताना शुरू कर दूं, मेरे पास बेबहा वाकयात हैं। अनोखी रूहानी कैफियत शुरू होती है, दिल की दुनिया आबाद होती है, मन की दुनिया आबाद होती है, जज्बों की दुनिया आबाद होती है और जिंदगी शाद होती है। अनोखी रूहानी दुनिया, अनोखा रूहानी राज शुरू होता है और इसके अंदर अल्लाह पाक इस बंदे को अपने खासाने खास में शामिल करता है। इस बंदे को एक तासीर मिलती है और एक तवज्जो मिलती है। फिर एक नहीं, मैंने कई मुहद्दिसीन अकाबिरीन उलमा की जिंदगियों के वाकयात में ये बात पढ़ी सुनी। कई बूढ़े बुजुर्गों की जिंदगी में मिलने गया तो मैंने उनसे कहा जी पहली रकत में अगर अलम नशरा, दूसरी रकत में अलम तरा कैफा पढ़ ली जाए, इसका कोई फायदा आपकी नजर से गुजरा? एक बहुत पुराने आलिम थे, दारुल कबीर वाला से फारिग थे, पुराने बाबा जी थे, बाबा जी। और मुझे एक दफा मिले, मुझे अजीब बात कही। हमारे यहाँ कोट लखपत है लाहौर में, उसके आगे एक गांव में मैं गया, हमारे एक बाबा जी हैं अब्दुल मजीद साहब, कैंची के साथ उनके घर गया, उनके साथ मिले बाबा जी। मुझे कहने लगे जी वो मेरे मुर्शिद आ रहे हैं तो ये मिलने आए। पता चला तो मैंने ये बात छेड़ दी, मैंने कहा आपको कोई आज तक कोई इसका फायदा सुना? कहने लगे जब हमें सबक याद नहीं होता था और हम भूल जाते थे, हमारे उस्ताद कहते थे तुम नमाज में ये पढ़ा करो, नवाफिल में पहली रकत में अलम नशरा, दूसरी में अलम तरा कैफा। और कहा हमें सबक याद हो जाता था और हम हर चीज पढ़ लेते थे, और इम्तिहान के दिनों में हम जब अच्छे नंबरों में पास होना चाहते थे हम यही वजीफा पढ़ते थे। अच्छे नंबरों में हम पास अगर होना चाहते थे तो हम यही वजीफा पढ़ते थे कि पहली रकत में अलम नशरा और दूसरी रकत में अलम तरा कैफा। ख्वाजा हसन निजामी थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मजार के गद्दी नशीन थे। आज से तकरीबन 70 साल पहले
مزار کے گدی نشین تھے، قلم کار بھی تھے، شاعر بھی تھے، ایک اچھے انسان، بھلے آدمی تھے۔ وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، میں نے محسوس کیا کہ میرا جسم سے گوشت ختم ہو گیا، کئی سالوں کا مردہ ہوں، اور میری ہڈیاں ہیں، صرف ہڈیاں ہیں، اور ان ہڈیوں کے ارد گرد کوئی بندہ ہے آ گیا، ارد گرد بندے آ گئے، بہت سارے افراد آ گئے اور مجھے کوڑے سے مار رہے ہیں، میں چیخ رہا ہوں اور میری آواز کوئی نہیں سن رہا۔ انہوں نے چند بار کوڑے مارے ہی تھے، تھوڑی دیر ہوئی، گونج پیدا ہوئی، اور اس گونج کے اندر ایک لہریں تھیں جو آ کے ان کو لگی اور ان کے ہاتھ سے کوڑے گر گئے، پھر لگی وہ خود گر گئے، پھر لگی وہ مٹی ہو گئے، پھر لگی وہ گونج آ رہی ہے، قریب آ رہی ہے، اور ان کی مٹی اڑ گئی، اور وہ پھر لگی، وہ صفا ہستی سے مٹ گئے، وہ گونج آ کے مجھے لگی، راحت کا ذریعہ بن گئی، جو کوڑوں کی تکلیف تھی وہ ٹھنڈک، اور آ کے وہ میرے اوپر چھاؤں بن گئی، اور میں اس میں دب گیا، میں اس میں چھپ گیا۔ میں نے پوچھا کیا تھا؟ کہا تیرے حاسد تھے، تیرے دشمن تھے، جادوگر تھے، ظالم تھے، تکلیف دینے والے، تجھے مٹا دینے والے، تیرے ساتھ انتقام لینے والے، تیری خوشیوں کو ختم کرنے والے، تجھے غم کے زہر کا پیالہ پلانے والے، تیری راحت کو چھیننے والے، تیری زندگی کو تلخ بنانے والے، تیری خوشیوں پہ خوش نہ ہونے والے، یہ سارے کے سارے وہ ظالم تھے۔ اور کہا یہ کیا تھا؟ کہا کسی بے چین کی دعا آئی تھی، تیرا کام کر گئی۔ کہا وہ کہاں سے آئی تھی؟ کہا تجھے خبر ہی نہیں، تو نے کسی بے چین کو راحت پہنچائی تھی، اور راحت اللہ کی بارگاہ میں اتنی وزنی بن گئی کہ اللہ نے اس کی دعا کو تیرے لیے راحت کا ذریعہ بنایا، تو نے اس کو راحت پہنچائی تھی، اس کی دعاؤں نے تجھے راحت۔ ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے، کہا سن لینا، آج ایک موتی دے رہا ہوں، ساری زندگی یاد رکھنا۔ کہا جو مرشد کی اور والدین کی سختیوں اور تلخیوں کے باوجود بھی دل سے تابعداری کرتا رہا اور خدمت کرتا رہا، مرشد کی اور والدین کی سختیوں اور تلخیوں کے باوجود تابعداری کرتا رہا اور خدمت دل سے کرتا رہا، اور میں اللہ جل شان ہوں اسے بغیر مشقت کی ولایت دیں گے۔ یہ مجھے کسی نے بتایا ہے، 100% بتایا۔ مرشد کی اور والدین کی سختیوں اور تلخیوں کے باوجود بھی 100% خدمت کرتا رہا اور تابعداری کرتا رہا۔ یہی الفاظ ہیں، اور یہی کے الفاظ یاد رکھیے گا کبھی پوچھوں تو۔ 100% خدمت کرتا رہا، تابعداری کرتا، سختیوں اور تلخیوں کے باوجود۔ اللہ اسے بغیر مشقت کے، بغیر محنت کے کیا دیں گے؟ ولایت دیں گے، اور اللہ اسے بغیر کمائے تونگری دیں گے، اور اللہ جل شانہ اس کو بغیر توبہ کے موت